सब्सक्राइब कीजिए। माँ बाप کے بڑے ارمان ہوتے ہیں بیٹی سے متعلق یا بیٹے سے متعلق کہ جلدی سے میں اپنے بیٹے کا صحرا دیکھوں اور اپنی بیٹی کو ڈولی میں جاتے ہوئے دیکھوں، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شادی ہو جانے کے بعد آپسی رنجشیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ یا تو وہ کبھی طلاق تک نوبت آ جاتی ہے یا پھر دونوں کا ساتھ رہنا بے پناہ دشوار ہو جاتا ہے، اور یہ شادی شدہ زندگی پرسکون کی بجائے زحمت والی بن جایا کرتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مقصد نکاح کو نہیں سمجھا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن مقدس میں اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے اندر نکاح پر اتنا زور کیوں دیا اور نکاح کا مقصد کیا ہے؟ عمومی طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ نکاح کا مقصد اپنی خواہش کی تکمیل ہے، لیکن میں یہ عرض کروں گا صرف یہی مقصد نکاح نہیں ہے۔ ہم نے جہاں بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کیا اور بہت ساری چیزوں میں اپنی طبیعت کے غلام بن گئے، ویسے ہی اس سلسلے میں بھی ہم اپنی طبیعت کے غلام بن گئے، اور قرآن مقدس کی روشنی میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ نکاح کا مقصد کیا ہونا چاہیے اور اللہ عز و جل نے نکاح کے اندر کتنی برکتیں رکھی ہیں اور رب قدیر جل جلالہ نے نکاح کا حکم کیوں عطا فرمایا۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورہ روم کی ہے، اور رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری جان سے جوڑے بنائے۔ اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی کہ اللہ عز و جل نے جوڑا جو بنایا وہ ایک ہی جان سے بنایا ہے۔ حضرت آدم کی تخلیق پروردگار نے مٹی سے فرمائی، لیکن حضرت حوا کو بھی میرا مولا چاہتا تو ایسے ہی جس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ویسے ہی دوسری مٹی کے ذریعے حضرت حوا کی تخلیق ہو جاتی، لیکن نہیں، میرے کریم نے ایک جان سے پسلی کو نکال کر اس پسلی سے حضرت حوا کی تخلیق فرمائی۔ اور پھر یہاں دیکھیں کہ رب نے سر سے کوئی چیز نکال کر حضرت حوا کی تخلیق نہیں فرمائی، اور نہ پیر سے کوئی چیز نکال کر حضرت حوا کی تخلیق فرمائی، بلکہ پروردگار نے بائیں جانب کی پسلی سے حضرت حوا کی تخلیق فرمائی اور بتا دیا کہ بیوی نہ سر پر چڑھانے کی چیز ہے نہ جوتی میں رکھنے کی چیز ہے، اسے دل میں بٹھانے کی چیز ہے۔ دل کے قریب کی جو پسلی تھی اس سے حضرت حوا کی تخلیق ہوئی۔ اب آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جوڑا کیوں بنایا اللہ نے۔ یاد رکھیں ہر چیز کا جوڑا اللہ نے بنایا، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو بے جوڑ ہو۔ قرآن کہتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا۔ اگر جوڑا کسی کا نہیں تو صرف میرے مولا کا کہ واحد ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ ہر چیز کے جوڑے اس نے بنائے۔ اب یہ جوڑے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اور خاص طور پر انسان کے حوالے سے تو قرآن نے اس کی وجہ بیان فرمائی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا،
جو تمہارے لیے جوڑا بنایا گیا، اے مردوں جو تمہیں بیوی کی حیثیت سے پیش کیا گیا، تمہارا جوڑا جو بنایا گیا، اس کا سب سے بڑا ریزن ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ پتہ چلا کہ ایک بیوی مرد کے لیے سکون کا ذریعہ ہے اور ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ اب جب پروردگار جل جلالہ نے ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا، تو جو چیز سکون دینے والی ہوتی ہے آدمی اس کا کتنا خیال کرتا ہے۔ اے سی سکون دینے والا ہے، ہم اس کا خیال کرتے ہیں، گاڑی سکون دینے والی ہے، ہم اس کا خیال کرتے ہیں، مکان سکون دینے والا ہے، ہم اس کا خیال کرتے ہیں۔ جو چیز بھی سکون پہنچاتی ہو ہم اس سے جو ہے وہ اسے اگنور نہیں کرتے، اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں کہ یہ ہمیں سکون پہنچانے والی چیز ہے۔ یہ تو دنیا کے انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، چاہے وہ اے سی ہو چاہے کار ہو، جس کے ذریعے ہم سکون حاصل کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا جب اتنا خیال کرتے ہیں تو جسے مولا نے سکون کا ذریعہ بنایا ہو اس کا خیال کرنا کتنا ضروری ہوا کرتا ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔